بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ علی رسول اللہ۔ ضمیر شان مقدر ان، انا، انا کے ساتھ، یہ ان سے مراد ان مخففہ من المثقلہ ہے۔ ان اور انا یہ مشبہ فعل خود ہے اور انا بھی مشہور ہے۔ ان یہ انا سے ان بنا ہے، ان کے ساتھ ضمیر شان مقدر، یہ جو ان ہے مخففہ من المثقلہ انا سے ان، اس کے ساتھ ہمیشہ اس کے بعد ضمیر شان مقدر ہوگی، اس کا اسم ہوگی۔ ویسے میں نے پہلے بھی ایک سبق پڑھایا ہوا ہے ان مخففہ کی پہچان، لیکن ایک مرتبہ تھوڑا سا آدھا اس میں سے پڑھاتا ہوں۔ یاد رکھیں جو ان جملہ اسمیہ پہ آئے گا، پکا قاعدہ ہے، جو ان جملہ اسمیہ پہ آئے وہ ان مخففہ من المثقلہ ہوتا ہے۔ جیسے قرآن پاک میں ہے وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین، یہ ان کے بعد جملہ اسمیہ قرآن پاک میں آیا۔ اب پکا ہے کہ یہ ان مخففہ من المثقلہ اور اس کا اسم یہاں ضمیر شان مقدر ہے، ہمیشہ جہاں بھی ان آئے۔ اذان میں ہم پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہاں ان جملہ اسمیہ پہ آیا، لہذا ان کے بعد ضمیر شان مقدر ہے۔ کافیے میں ہے وَحُکْمُهُ ان لا کسرت ولا تنوینا، وہاں ان کے بعد ضمیر شان مقدر ہے۔ یہ ان مخففہ کی ایک پہچان اور بھی ہے، میں نے ایک بتائی ہے، لیکن میں نے اتنا بتایا کہ ان مخففہ جو بھی ہوگا اس کے بعد ہمیشہ ضمیر شان مقدر۔ دوسرا ہے جی انا، کبھی کبھی انا کے ساتھ بھی ضمیر شان مقدر، یہ انا پڑھتے ہیں اور اسم نظر نہیں آتا لیکن بہت تھوڑا ہے، جیسے ہدایت و نحو میں ہے وَعْلَمْ أَنَّ فِي جَمِيعِ هَذِهِ الْأَقْسَامِ يَجُوزُ، آگے عبارت بھی ہے فاعل اس کا، یہاں انا کا اسم ضمیر شان مقدر ہے، انا ہو، تو کبھی کبھی انا کے ساتھ بھی ضمیر شان مقدر ہو جاتی ہے۔ جی آگے ہے انا، اچھا جی کبھی کبھی انا کے ساتھ بھی ضمیر شان مقدر ہو جاتی ہے۔ اس کی مثال یہ میں نے حدیث پاک لکھی ہے، یہ والی حدیث پاک کا ایک جز ہے، آگے حدیث پاک مکمل میں نے وہ پوری نہیں لکھی۔ ان من اشدی پڑھیں گے من حرف جار، اشدی امتی حبا لی ناسن، یہ ناسن مبتدا ہے اور یہ من اشدی یہ خبر ہے، بھی داؤن والا قاعدہ، یہ مبتدا ہے یہ خبر ہے۔ اب یہ مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبری ہے، لیکن انا کا جو اسم ہے یہاں ضمیر شان مقدر ہے۔ یہ مرکات شرح مشکات میں لکھا ہے کہ یہاں انا کا اسم ضمیر شان مقدر ہے۔ تو خلاصہ نکلا ان مخففہ کے ساتھ ہمیشہ ضمیر شان مقدر ہوگی، انا کے ساتھ کبھی کبھی مقدر ہو جاتی ہے اور انا کے ساتھ بھی کبھی کبھی ضمیر شان مقدر ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ۔